اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف، اور آج کے سبق میں ذکر کیے جانے والے کانسیپٹس اور ایکسرسائزز کو اچھی طرح سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عربی کا معلم حصہ چہارم میں ہمارا آج بھی سبق ہے الدرس الثامن والستون، یعنی 68واں سبق، لیسن نمبر 68۔ اور آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس سبق کی جو مشقیں ہیں ان کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کے علم میں ہے کہ اس سبق میں التوابع کے تحت جو نعت توابع کی ایک قسم ہے اس پہ بات کی گئی ہے، اور نعت سببی اور نعت حقیقی کے بارے میں ہمیں بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ہمیں حال، خبر اور نعت میں فرق کرنے کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے۔ تو سلسلہ الفاظ نمبر 58 کے بعد جو مشقیں شروع ہو رہی ہیں، ہم ان مشقوں کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس میں جو پہلی مشق ہے وہ ہے مشق نمبر 130، اور اس مشق کا جو عنوان ہے وہ ہے میز النعت الحقیقی من السببی فی العبارۃ الآتیۃ۔ اس کا ترجمہ کیا ہے اور اس میں کیا ہم نے کرنا ہے، اس کے لیے میں دعوت دوں گا مفتی سعید صاحب کو کہ وہ آپ کے ساتھ مشق نمبر 130، مشق نمبر 131 جو ہیں وہ شیئر کریں، وہ آپ کو حل کر کے دکھائیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد جو مزید مشقیں ہوں گی ان کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں گا۔ تو مفتی سعید صاحب، اس میں کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے میز النعت الحقیقیہ من السببی فی العبارۃ الآتیہ، کہ آنے والی عبارت میں نعت حقیقی کو نعت سببی سے ممتاز کرو۔ خود اس عنوان کے اندر بھی 3 نعت حقیقی کی مثالیں موجود ہیں۔ میز النعت الحقیقیہ، اس میں النعت موصوف، الحقیقیہ اس کی صفت، یہ مرکب توصیفی نعت حقیقی کی مثال ہے۔ من السببی میں السببی صفت ہے موصوف محذوف کی، اور اصل میں ہے من النعت السببی فی العبارۃ الآتیہ میں العبارہ موصوف، الآتیہ اس کی صفت، اور یہ بھی نعت حقیقی کی مثال ہے۔ آگے عبارت ہے القاہرۃ مدینۃ عظیمۃ تضارع کثیرا من المدن الاوروبیۃ فی جمالها ورونقها، وقد زاد سكانها في الأيام الأخيرة زيادة عظيمة، وفيها كثيرة من الميادين الواسعة والحدائق الغناء، وإذا طفت في أنحائها وجدت قصورا شامخا بنيانها ومساجد عالية قبابها وأحياء متسعة شوارعها، ووجدت مصانع ومتاجر وعملا وعمالا، وفي كل شتاء ينزح إليها السياح الموسرون من الأقطار القارس بردها، فيقيمون ما شاءوا تحت سمائها الصافي أديمها، ويتمتعون بهوائها المعتدل الجميل۔ القاہرۃ مدینۃ عظیمہ، قاہرہ ایک بڑا شہر ہے، تضارع کثیرا من المدن الاوروبیہ جو کہ بہت سے یورپی شہروں کے مشابہ ہے، فی جمالها و رونقها اپنی خوبصورتی میں اور اپنی رونق میں، وقد زاد سکانها اور اس کے باشندے بڑھ چکے ہیں، فی الایام الاخیرہ ان آخری دنوں میں، زیادتا عظیمہ بہت زیادہ، وفیها کثیرۃ من المیادین الواسعہ اور اس شہر میں بہت سے کھلے کھلے میدان ہیں، والحدائق الغناء اور گھنے باغات ہیں، وَإِذَا طُفْتَ فِي أَنْحَائِهَا اور جب تو گھومے اس کے اطراف میں، وَجَدْتَ قُصُورًا شَامِخًا بُنْيَانُهَا تو تو پائے گا ایسے محلات جن کی عمارت بلند ہے، وَمَسَاجِدَ اور ایسی مسجدیں، عَالِيَةً قِبَابُهَا کہ جن کے قبے بلند ہیں، وَأَحْيَاءً مُتَّسِعَةً شَوَارِعُهَا اور ایسی کھلی جگہیں، ایسے صحن کہ جن کی سڑکیں وسیع ہیں، یا ایسے احیان علاقے، محلے، علاقے کہ جن کی سڑکیں وسیع ہیں، وَوَجَدْتَ مَصَانِعَ وَمَتَاجِرَ اور تو پائے گا کارخانے اور مارکیٹیں، وَعَمَلًا وَعُمَّالًا اور پائے گا تو عمل اور عمال یعنی مزدوری، کام اور مزدور، وفی کل شتائن اور ہر موسم سرما میں، ینزح الیہ السیاح الموسرون ہر موسم سرما میں اس کی طرف نکل آتے ہیں امیر
سیاح من الاقطار ایسے علاقوں سے القارسی بردوہا جن علاقوں کی سردی سخت ہے، فیقیمون ما شاء چنانچہ وہ یہاں ٹھہرتے ہیں جتنا چاہتے ہیں، تحت سمائها الصافی ادیمها اس قاہرہ کے آسمان کے نیچے جس کا مطلع صاف ہے، ویتمتعون اور وہ حاصل کرتے ہیں، محظوظ ہوتے ہیں، بہوائها المعتدل جمیل اس کی معتدل اور خوبصورت ہوا سے یا فضا سے یا موسم سے۔ القاہرۃ مدینۃ عظیمہ، اس میں مدینۃ عظیمہ یہ مرکب توصیفی ہے، مدینہ موصوف، عظیمہ اس کی صفت، اور یہ بھی نعت حقیقی ہے۔ تضارع کثیرا من المدن العربیہ میں المدن موصوف، العربیتی اس کی صفت، اور یہ بھی نعت حقیقی ہے۔ وقد زاد سکانها فی الایام الاخیرتی، الایام موصوف، الاخیرتی اس کی صفت، اور یہ بھی نعت حقیقی کی مثال ہے۔ زیادتاً عظیمتاً میں زیادہ موصوف، عظیمتاً اس کی صفت، اور یہ بھی نعت حقیقی کی مثال ہے، اور یہ موصوف صفت مل کر قد زیادہ، زیادہ فعل کا مفعول مطلق ہے۔ وفیہا کثیرۃ من المیادین الواسعۃ والحدائق الغنہ، اس میں المیادین الواسعہ میں المیادین موصوف، الواسعۃ اس کی صفت، اسی طرح الحدائق موصوف، الغنہ اس کی صفت، اور یہ دونوں بھی مثالیں نعت حقیقی کی ہیں۔ وَإِذَا طُفْتَ فِي أَنْحَائِهَا وَجَدْتَ قُصُورًا شَامِخًا بُنْيَانُهَا، اس میں قصوراً موصوف، شامخاً یہ اس میں فاعل ہے، شبہ فعل ہے، اور بنیانها یہ مضاف مضاف الیہ مل کر اس شامخاً کا فاعل ہے، اور یہ شامخ شبہ فعل اپنے اس فاعل سے مل کر یہ صفت ہے قصوراً کی۔ تو یہ جو شامخاً بنیانها صفت ہے یہ نعت سببی کی مثال ہے۔ وَمَسَاجِدَ عَالِيَةً قِبَابُهَا میں مساجد موصوف، عالیتاً شبہ فعل، اور قبابها اس کا فاعل، شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر مساجد کی صفت، اور یہ بھی نعت سببی کی مثال ہے۔ احیاء متسعۃ شوارعها، احیاء موصوف، متسعۃ شبہ فعل، اور شوارعها اس کا فاعل، اور یہ شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر احیاء کی صفت، اور یہ بھی نعت سببی کی مثال ہے۔ ووجدت مصانع ومتاجر وعملا وعمالا وفی کل شتاء ينزح الیہ السیاح الموسرون، السیاح موصوف، الموسرون اس کی صفت، اور یہ بھی نعت حقیقی کی مثال ہے۔ من الاقطار القارس بردوها، الاقطار موصوف، القارس شبہ فعل، بردوها اس کا فاعل، اور یہ شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر صفت ہے الاقطار کی، اور یہ نعت سببی کی مثال ہے۔ فیقیمون ما شاء تحت سمائها الصافی ادیمها، اس میں سما مضاف ہے، ہا ضمیر کی طرف، اور یہ مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، الصافی شبہ فعل، ادیمها الصافی کا فاعل، اور یہ شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر سما کی صفت ہے، اور یہ نعت سببی کی مثال ہے۔ وَيَتَمَتَّعُونَ بِهَوَائِهَا الْمُعْتَدِلِ الْجَمِيلِ میں ہوا مضاف، ہا ضمیر مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ مل کر موصوف، المعتدل پہلی صفت، الجمیل دوسری صفت، اور یہ نعت حقیقی کی مثال ہے۔ تو اس طرح اس عبارت کے اندر جتنی نعوت تھیں وہ ہمارے سامنے آ گئیں، نعت حقیقی اور نعت سببی کے فرق کے ساتھ۔ مشق نمبر 131 کرنے کا کام بتایا جا رہا ہے۔ عین فی الجمل الآتیۃ النعوت والاخبار والاحوال، کے آنے والے جملوں میں نعتوں، خبروں اور حالوں کو الگ الگ کرو یا متعین کرو۔ پہلی مثال ہے لا تزر احدا والسماء ممطرة حتى لا تدخل عليه مبلل الثياب ملوث الحذاء فإن ذلك عیب کبیر۔ لا تزر احدا کسی سے ملنے مت جاؤ، والسماء ممطرة جبکہ آسمان بارش برسا رہا ہو، حتی لا تدخل علیہ یہاں تک کہ تم اس پر داخل نہ ہو، مبلل الثیاب کپڑے بھیگے ہوئے ہونے کی حالت میں، ملوث الحذاء جوتا ملوث ہونے کی حالت میں، فإن ذلك عیب کبیر اس لیے کہ یقیناً یہ ایک بڑا عیب ہے۔ اس جملے میں والسماء ممطرة میں ممطرة السماء کی خبر ہے، اور یہ خبر ہی بن سکتی ہے، نہ صفت نہ حال۔ حتی لا تدخل علیہ مبلل الثیاب ملوث الحذاء میں مبلل الثیاب یہ مضاف مضاف الیہ مل کر لا تدخل کی ضمیر فاعل سے حال، اسی طرح ملوث الحذاء یہ بھی مرکب اضافی لا تدخل کی ضمیر فاعل سے حال ہے۔ فإن ذلك عیب کبیر میں عیب کبیر یہ موصوف صفت ہیں، کبیر عیب کی صفت ہے، اور یہ موصوف صفت مل کر ذالکہ کی خبر۔ مثال نمبر 2 ہے الامام العادل کالاب الحانی علی ولدہ یعولہم صغارا ویرشدہم کبارا، کہ ایک عدل کرنے والا امام حکمران ایک ایسے باپ کی طرح ہے جو اپنی اولاد پر شفیق ہو، اپنی اولاد پر شفقت کرنے والا ہو، یعولہم صغارا کہ وہ
ان کی عیالداری کرتا ہے، کفالت کرتا ہے چھوٹے ہونے کی حالت میں، ویرشدہم کبارا، اور ان کی رہنمائی کرتا ہے بڑے ہونے کی حالت میں۔ اس میں الامام العادل میں العادل الامام کی صفت ہے، یہ مرکب توصیفی ہے اور نعت حقیقی ہے۔ کل اب الحانی میں الحانی علی ولدی الحانی کے متعلق، اور یہ الحانی اپنے متعلق سے مل کر الاب کی صفت ہے اور یہ بھی نعت حقیقی ہے۔ اور کل اب الحانی میں کاف تشبیہ کا ہے، اور یہ کاف تشبیہ کا اپنے اس مجرور سے مل کر یہ الامام العادل کی خبر بنے گی محذوف کے متعلق ہو کر۔ آگے ہے یعولہم صغارا ویرشدہم کبارا۔ اس میں صغارا یہ یعولہم کی ہم ضمیر مفعول سے حال ہے، ویرشدہم کبارا میں کبارا یہ بھی حال ہے یرشدہم کی ہم ضمیر سے، اور پھر یعولہم صغارا ویرشدہم کبارا، یہ دونوں جملے معطوف علی معطوف مل کر یہ بھی الامام العادل سے حال واقع ہو رہے ہیں۔ اور آگے ہے مثال نمبر 3، البرتقال فاکہۃ لذیذ طعمها طیبۃ رائحتها وهو من فاکہۃ الشتاء الطویلۃ البقاء۔ البرتقال سنگترا، فاکہۃ ایسا پھل ہے، لذیذ طعمها جس کا ذائقہ لذیذ ہے، طیبۃ رائحتها جس کی مہک یا خوشبو اچھی ہے، پاکیزہ ہے، وہو من فاکہۃ الشتاء اور وہ سردیوں کے ایسے پھلوں میں سے ہے، الطویلۃ البقاء جو دیر پا ہے، جن کی بقا لمبی ہے۔ اس میں فاکہۃ موصوف، لذیذ طعمها میں لذیذ شبہ فعل، طعمها اس کا فاعل، اور یہ شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر فاکہۃ کی صفت، اور یہ ہے نعت سببی۔ طیبۃ رائحتها میں طیبۃ شبہ فعل، رائحتها اس کا فاعل، اور یہ شبہ فعل اپنے فاعل سے مل کر فاکہۃ کی صفت ثانی، اور یہ بھی نعت سببی ہے۔ اور پھر یہ فاکہۃ لذیذ طعمها طیبۃ رائحتها موصوف اپنی دونوں صفتوں سے مل کر برتقال کی خبر ہے۔ وہو من فاکہۃ الشتاء میں فاکہہ مضاف ہے، الشتاء مضاف الیہ ہے، اور یہ مضاف الیہ مل کر موصوف، الطویلۃ البقاء میں الطویلہ مضاف البقاء کی طرف، اور یہ مضاف الیہ مل کر صفت ہے فاکہہ۔ مثال نمبر 4 ہے الاماکن الہادئۃ خیر للسکن من المساکن المملوءۃ بالجلبۃ والضوضاء۔ الاماکن الہادئہ پرسکون جگہیں، خیر للسکن بہترین ہیں رہنے والوں کے لیے، من المساکن المملوءۃ بالجلبۃ والضوضاء ایسی جگہوں سے جو بھری ہوئی ہوں شور و غوغا سے۔ تو الاماکن الہادیہ میں الاماکن موصوف، الہادیۃ اس کی صفت، موصوف صفت مل کر مبتدا، خیر للسکن یہ اس کی خبر بن جائے گی، للسکن بھی خیرون کے متعلق، اور آگے من المساکن المملوءۃ بالجلبۃ والضوضاء یہ بھی خیرون کے متعلق ہوگا۔ البتہ المساکن المملوءہ میں المساکن موصوف، المملوءۃ یہ اس کی صفت بنے گی، بالجلبۃ والضوضاء یہ متعلق ہے المملوءہ کی۔ تو یہ المساکن المملوءہ نعت حقیقی کی مثال ہے۔ تو اس طرح چاروں مثالوں کے اندر نعوت، اخبار اور احوال ہمارے سامنے آ گئے۔ الحمدللہ جی، مشق نمبر 130 اور مشق نمبر 131 آپ نے مفتی سعید صاحب کی زبانی سمجھ لی۔ اب ہم چلتے ہیں مشق نمبر 132 کی طرف، اور اس مشق میں جو سوال ہے وہ ہے کہ ضع فی کل مکان خال نعتن مناسباً۔ ضع پٹ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، فعل امر ہے، یعنی آپ رکھیں، کیا رکھیں اور کہاں رکھیں۔ دو سوال پیدا ہو رہے ہیں تو دونوں کے جواب آگے آ رہے ہیں کہ فی کل مکان خال، ہر خالی جگہ میں رکھیں، کیا رکھیں، نعتن مناسباً ایک مناسب نعت، یعنی ایک مناسب صفت آپ نے لانی ہے خالی جگہ میں۔ اور اس کو نیچے ٹرانسلیٹ کر رہے ہیں مولوی عبدالستار صاحب کے ذیل کے جملے میں ہر ایک خالی جگہ میں مناسب نعت کرو، یعنی مناسب نعت سے پر کرو۔ تو پہلا جملہ جو ہے اس میں الہواء ہمیں نظر آ رہا ہے، اور مبتدا بنا رہے ہیں اس لیے میں نے اس کو مرفوع پڑھا ہے۔ الہواء خالی جگہ، منعش للاجسام، ہوا منعش تازگی بخشنے والی ہے، للاجسام جسموں کے لیے، یعنی ہوا جسموں کو تازگی بخشنے والی ہے۔ کون سی ہوا جسموں کو تازگی بخشنے والی ہے؟ تو الہوا کے لیے جو ہم نعت یا صفت لائیں گے وہ ہم الصافی لا سکتے ہیں۔ تو جملہ کچھ یوں بن جائے گا کہ الہواء الصافی منعش للاجسام، صاف ہوا جسموں کے لیے
تازگی بخشنے والی ہے۔ اس کے بعد جو دوسرا جملہ ہے وہ ہے الماء خالی جگہ مضر شربہ۔ اب یہاں پر چونکہ ہمیں صفات لگانی ہے تو صفات کے بغیر بھی ہم جملہ ٹرانسلیٹ کر سکتے ہیں، پھر انشاءاللہ تعالیٰ ٹرانسلیشن کے بعد ہم موصوف کے لیے صفت جو ہے وہ لے آئیں گے۔ تو اس جملے کی ٹرانسلیشن کچھ یوں بنتی ہے کہ پانی مضر ہے اس کا پینا، یعنی کوئی پانی ہے، ایسا پانی ہے جس کا پینا مضر ہے۔ تو ظاہر بات ہے خراب پانی، گندا پانی، گدلا پانی، اس کا پینا مضر ہوتا ہے، تو ہم یہاں پر صفت جو ہے وہ القدر لگا سکتے ہیں کہ الماء القدر مضر شربہ، گدلا پانی مضر ہے اس کا پینا۔ تیسرا جملہ جو ہے وہ ہے المناظر خالی جگہ تشرح النفوس۔ مناظر نفوس کو کھول دیتے ہیں، یعنی نفوس کو مراد ہے طبیعتوں کو، دلوں کو کھول دیتے ہیں۔ تو کون سے مناظر جو ہیں وہ طبیعتوں کو تازگی بخشتے ہیں یا کھول دیتے ہیں؟ تو وہ ہم لگا سکتے ہیں یہاں پر کہ الحسنۃ یا الطیبۃ۔ تو المناظر الطیبۃ یا المناظر الحسنۃ تشرح النفوس۔ اور المناظر جو ہے یہ چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے اس لیے میں اس کی صفت جو ہے واحد مؤنث استعمال کر رہا ہوں۔ چوتھا جملہ جو ہے وہ ہے الاشجار خالی جگہ تظلل المارۃ۔ درخت گزرنے والوں کو سایہ دیتے ہیں۔ کون سے درخت گزرنے والوں کو سایہ دیتے ہیں؟ تو یہاں پر ہم لگا سکتے ہیں کہ الاشجار الغناء تظلل المارۃ۔ اس کے بعد پانچواں جملہ جو ہے وہ ہے یثق الناس بالتاجر۔ لوگ تاجر پر بھروسہ کرتے ہیں۔ کیسے تاجر پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں؟ تو ظاہر بات ہے سچے تاجر پر یا امانت دار تاجر پر لوگ بھروسہ کرتے ہیں۔ تو ہم یہاں پر کہہ سکتے ہیں کہ یثق الناس بالتاجر الصدوق۔ صدوق فعول کے وزن پہ بہت سچا تاجر۔ چھٹا جملہ ہے الہواء خالی جگہ یثبت القوى البدنیۃ۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہوگا کہ ہوا بدنی قوتوں کو پراگندہ کر دیتی ہے، یعنی سست رفتار کر دیتی ہے۔ تو ہوا کی ہم نے صفت لانی ہے، کون سی ہوا جو ہے وہ بدنی قوتوں کو سست رفتار کر دیتی ہے؟ تو اس کے لیے ہم الکثیف جو ہے لفظ استعمال کر سکتے ہیں کہ الہواء الکثیف یثبت القوى البدنیۃ۔ اور ساتواں جملہ ہے کہ الحذاء خالی جگہ یضر القدم۔ ترجمہ اتنے حصے کا یوں ہو سکتا ہے کہ جوتا نقصان پہنچاتا ہے پاؤں کو۔ تو کون سا جوتا پاؤں کو یا قدم کو نقصان پہنچاتا ہے؟ تو ظاہر بات ہے تنگ جوتا پاؤں کو نقصان پہنچاتا ہے۔ تو یہاں پر ہم لا سکتے ہیں کہ الحذاء الضیق، تنگ جوتا یہ نقصان پہنچاتا ہے پاؤں کو۔ اس کے بعد جو اگلا جملہ ہے، جملہ نمبر 8، وہ ہے یسر الآباء بالابناء۔ باپ خوش ہوتے ہیں بیٹوں سے۔ باپ کس طرح کے بیٹوں سے خوش ہوتے ہیں؟ تو ہمیں الابناء کی صفت لانی ہے، تو وہ ہم لا سکتے ہیں الصالحین، نیک بیٹوں سے۔ تو ہم یہاں پر کریں گے یسر الآباء بالابناء الصالحین۔ اور نواں جملہ ہے لا تسکن، مت ٹھہر الاماکن، جگہوں پر۔ کون سی جگہوں پر مت ٹھہر؟ تو اس کی کلید میں لکھا ہوا ہے کہ المملوءۃ بالضوضاء، یعنی چیخو پکار سے بھری ہوئی جگہوں پر مت ٹھہر۔ اور 10واں جملہ جو ہے وہ یوں ہے کہ تکرم الشعوب رجالہا۔ اتنے حصے کا ترجمہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ قبیلے اکرام کرتے ہیں یا قومیں اکرام کرتی ہیں، عزت کرتی ہیں اپنے مردوں کی، یعنی اپنے لوگوں کی۔ کیسے لوگوں کی؟ تو یہاں پر ہم لا سکتے ہیں صفت المجاہدین یا العاملین، کام کرنے والے یا مجاہد لوگوں کی عزت کرتی ہیں۔ تو الحمدللہ جی مشق نمبر 132 جو ہے وہ ہماری مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں مشق نمبر 133 کی طرف۔ مشق نمبر 133 جیسا کہ آپ اسکرین پہ لکھی دیکھ رہے ہیں، کہا جا رہا ہے کہ ضع فی کل مکان خال منعوتا مناسبا۔ اب خالی جگہ پہ آپ نے مناسب موصوف یعنی منعوت جو ہے وہ لگانا ہے۔ پچھلے ایکسرسائز میں آپ کو خالی جگہ پر صفت یا نعت لگانی پڑی تھی، اب ان جملوں میں آپ کو مناسب منعوت یا موصوف لگانا ہے۔ تو پہلا جملہ ہے
خالی جگہ اور الباسلون لا یہابون الحربہ، تو یہاں پر ہمیں موصوف کچھ نہ کچھ لگا کر ہی جملہ بنانا پڑے گا. تو ہم یہاں پر القواد لگا سکتے ہیں کہ القواد الباسلون لا یہابون الحربہ، بہادر سپہ سالار جنگ سے نہیں ڈرتے. دوسرا جملہ جو ہے وہ ہے الذہب، سونے کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے کہ وہ خالی جگہ نفیسن ہے. تو گویا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ الذہب مال نفیسن، یا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ الذہب معدن نفیسن، سونا ایک نفیس مال ہے یا سونا ایک نفیس معدنیات ہے. تیسرا جملہ ہے خالی جگہ الکثیر یطفئ صاحبہ، یعنی کوئی کثیر چیز ہے جو کہ اپنے صاحب کو یعنی اپنے کرنے والے کو مٹا دیتی ہے. تو ظاہر بات ہے غصہ ایسی چیز ہے جو کہ اپنے کرنے والے کو ختم کر دیتا ہے. تو یہاں پر ہم منوط جو ہے وہ لا سکتے ہیں کہ الغضب الکثیر یطفئ صاحبہ، زیادہ غصہ مٹا دیتا ہے اس غصے والے کو. اور چوتھا جملہ جو ہے وہ ہے ظہرت فی السماء، خالی جگہ کثیفتن، آسمان میں ظاہر ہوا ہے، اور جو ظاہر ہوا ہے وہ کثیفہ ہے. تو کثیفہ جو ہے وہ ظاہر بات ہے صحابہ ہم کہہ سکتے ہیں، یعنی سین سے ہے یہ بادل کا ٹکڑا، یا صحابات بھی ہم لا سکتے ہیں جمع کے طور پہ. تو یوں جملہ بن سکتا ہے ظہرت فی السماء صحابات کثیفتن، یعنی آسمان میں ظاہر ہو گئے گھنے بادل. اور پانچواں جملہ جو ہے وہ ہے حبت، خالی جگہ وقتلعت الاشجار. تو یہاں پر کوئی جملہ انکمپلیٹ نظر آ رہا ہے، کیونکہ جملہ تو ٹھیک ہے جی، حبت وقتلعت الاشجار، یعنی کچھ چلا ہے اور درخت اکھڑ گئے ہیں. تو کیا چلا ہے؟ تو یہاں پر موصوف صفت دونوں ہی جو ہیں وہ محذوف ہیں. تو یہاں پر ہم یوں کر سکتے ہیں کہ حبت الریح العاصفۃ، تیز ہوا تیز آندھی چلی اور وقتلعت الاشجار، درخت اکھڑ گئے. اور چھٹا جملہ جو ہے وہ ہے نزل من السماء، خالی جگہ غزیر، آسمان سے نازل ہوا ہے کچھ، اور کیا نازل ہوا ہے اس کی صفت آگے آ رہی ہے غزیر، یعنی بہت زیادہ، بہت تیز، موسلادھار، گھنی ان معنی میں. تو بارش ہی آسمان سے نازل ہوتی ہے جی، تو ہم کہیں گے نزل من السماء مطر غزیر. تو الحمدللہ جی مشق نمبر 133 بھی ہماری مکمل ہو گئی ہے. اب ہم چلتے ہیں مشق نمبر 134 کی طرف، اور مشق نمبر 134 ہے کون، کوانا یکونو، تکویناً سے یہ فعل امر ہے. کون، تو بنا جملاً، ایسے جملے تکون فیہا الاوصاف الآتیۃ نعتاً، ایسے جملے بنا جن میں آنے والے اوصاف نعت واقع ہوں. یعنی جملے بنانے ہیں آپ نے ایسے جن میں یہ جو ذیل میں دیے گئے ہیں نا اوصاف، یہ بطور نعت استعمال ہوں. تو اوصاف جو ہیں ان کو ذرا پہلے دیکھ لیتے ہیں جی، وہ کیا کیا ہیں. یعنی جو صفات ہیں وہ دی گئی ہیں، وہ صفات ہیں، پہلی صفت ہے اس میں کریمتن طباؤہم. تو گویا یہ نعت سببی کی اور نعت حقیقی کی ایگزامپلز ہیں جو ہم نے جملوں میں استعمال کرنی ہے. کریمتن طباؤہم باسکتن فروعہا سخی مؤثر کلامہ نظیفۃ ملابسہ اور حسن ہندامہ ساطح نورہ اور عالیات. تو ایک ایک کر کے ہم جملے بنانے کی کوشش کرتے ہیں اور مدد ہم لیں گے کلید کی. تو پہلا جملہ جو ہے وہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ العرب قوم کریمۃ طباؤہم. دوسرا جملہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ فی الحدیقۃ اشجار باسعۃ فروعہا. اور تیسرا جملہ یوں ہو سکتا ہے کہ عمر رجل سخی. امید کرتا ہوں کہ ترجمہ آپ کر لیں گے، آسان ہے جملے کہ عمر ایک سخی آدمی ہے. اور پھر اگلا جملہ جو ہے وہ کچھ یوں ہو سکتا ہے کہ ھذا خطیب مؤثر کلامہ، یہ ایک ایسا خطیب ہے جس کا کلام مؤثر ہے. اور پانچواں جملہ ہم یوں بنا سکتے ہیں کہ جاء ولد نظیفۃ ملابسہ، ایک ایسا لڑکا آیا کہ جس کا لباس صاف تھا. اور چھٹا جملہ کچھ یوں بنا سکتے ہیں کہ مدیر المدرسۃ حسن
ہندامہ، اور 7واں جملہ طلع فی السماء نجم ساطع نورہ، اور 8واں اور آخری جملہ کچھ یوں بن سکتا ہے کہ فی ہذہ العمارۃ طبقات عالیات۔ تو الحمدللہ جی جو صفات انہوں نے لکھ کے دی تھی ان کو ہم نے جملوں میں استعمال کر لیا۔ اب ہم چلتے ہیں مشق نمبر 135 کی طرف، اور مشق نمبر 135 جو ہے اس میں ہمیں کہا جا رہا ہے کہ کون جملاً، ایسے جملے بنا تکون فیہا الاوصاف الآتیات، جن میں آنے والے اوصاف ہوں، کیا ہوں؟ نعوتاً سببیہ، نعت سببی ہوں۔ اس میں پہلا لفظ ہے عاقل، تو عاقل کو ہم جملے میں استعمال کر کے کچھ یوں بنا سکتے ہیں کہ جاء ولد عاقل اخوہ۔ اب نعت سببی کے طور پہ استعمال کرنا ہے نا عاقل لفظ کو، ظاہر بات ہے اس کے لیے ہمیں پھر وہ متعلق چاہیے ہوگا جو کہ موصوف کا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو جاء ولد عاقل اخوہ۔ دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے شاہق، تو شاہق کو ہم استعمال کر سکتے ہیں کہ فی المسجد منارۃ شاہق بناؤہ، تو یہاں پر شاہق بناؤہ جو ہے وہ نعت سببی کے طور پہ ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ اور لفظ جو ہیں ہم نے چونکہ سلسلہ الفاظ نمبر 58 میں پڑھ لیے ہیں، تو اس لیے میں وقت بچانے کے لیے جملوں کا ترجمہ بھی نہیں کر رہا، یہ آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں کہ آپ یہ کام کریں گے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے جمیل، تو جمیل کو ہم استعمال کریں گے نعت سببی کے طور پہ کچھ اس طرح کہ ھذہ صورۃ جمیل اطارھا، یہ ایک ایسی تصویر ہے کہ جس کا فریم خوبصورت ہے۔ اور اگلا لفظ ہے جی واسع، اس کو ہم استعمال کریں گے جملے میں تو کچھ یوں بن سکتا ہے کہ ھذا بیت واسع صحنہ، یہ ایک ایسا گھر ہے کہ جس کا صحن جو ہے وہ وسیع ہے، واسع ہے۔ اگلا لفظ جو ہے وہ ہے المسافر، تو المسافر کو ہم جملے میں یوں استعمال کر سکتے ہیں کہ جاءنی زید المسافر ابوہ غدن، اور یہ میں جملے آپ کے لیے کلیج سے ہی کاپی کر رہا ہوں تاکہ آپ کے لیے دیکھنے وہاں پر آسان ہو جائے۔ اور آخری لفظ جو ہے وہ اس مشق کا وہ ہے المحسن، المحسن کو ہم استعمال کر سکتے ہیں جملے میں کچھ یوں کہ اکرمت الولد، اکرمت الولد المحسن ابوہ، یعنی میں نے اس لڑکے کا اکرام کیا جس کا باپ جو ہے وہ محسن ہے۔ تو الحمدللہ جی مشق نمبر 135 تک ہم نے کام کر لیا ہے، اور لیکچر طویل ہو رہا ہے تو میں اپنے لیکچر کو یہیں پر ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں جو کہ اس سبق کا آخری لیکچر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، اس میں ہم باقی مشقوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔